یہ پیروں کے کہنے پہ بے شمار دسترخوان شروع. خان صاحب کے کسی پیر نے تو نہیں انہیں کہا کہ یہ دسترخوان شروع کریں؟ قوم کو پتا ہے کہ خان صاحب پیری مریدی میں بلیو کرتے ہیں. پاکستان میں کہا جاتا ہے کوئی شخص کھانے کے بغیر نہیں سوتا. بھائی مجھے تو یہ حیران کون لگتا ہے کہ سارے جہان سے لون مانگ رہے ہیں، پھر یہاں کے نکھٹو نکمے لوگوں کے لیے دسترخوان کھول رہے ہیں. کھانا کھلانے ان کو کھلا دیں، کم از کم پورے لاہور کی جان تو ان سے چھوٹے. گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دا بیگرز. ویلفیئر اسٹیٹ تو تب ہوتی ہے جب لوگوں کو روزگار تو کم از کم ملے نا، منیمم روزگار کھانے پینے کے لیے تو ملے. پرائم منسٹر کے احساس پروگرام کے تحت احساس سیلانی دسترخوان کا افتتاح ہوا. پرائم منسٹر صاحب نے خود کیا. یہ دسترخوان گورنمنٹ جب انوگریٹ کرتی ہے تو اس کا کچھ میسج آتا ہے، اور میسج یہ دیا گیا کہ ہم لوگوں کو کھانا دیں گے. یہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے؟ کیا پاکستان میں لوگ کھانے کے بغیر سوتے ہیں؟ کیا پاکستان دنیا کا سب سے بڑا فلنتھراپی کا ملک ہے جہاں پہ بے تحاشا لوگ آلریڈی بے شمار دسترخوان رن کر رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا جو ان کا کرنے والا نہیں ہے؟ افتخار حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر ہم دسترخوان کے حوالے سے دیکھیں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں. نواز چٹھا صاحب ہیں، گورمے کا دسترخوان ہے، روزانہ 8-10 ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم دسترخوان دیکھتے ہیں بحریہ کا بہت بڑا دسترخوان ہے. یہ 2 نام میں نے آپ کو بتائے، ایسے ہزاروں نام ہیں. پاکستان میں کہا جاتا ہے کوئی شخص کھانے کے بغیر نہیں سوتا، اور اگر کسی کو نہیں ملتا تو ہر شہر میں کوئی صوفی بزرگ کی درگاہ ایسی موجود ہے جہاں پہ وہ جا کے کھانا کھا لیتا ہے. جب گورنمنٹ یہ کام کرنا شروع کر دے جس پہ آلریڈی ہر کوئی کام کر رہا ہے، آپ کے گھر میں اگر کھانا پک رہا ہے اور آپ کے نیبر میں اگر کوئی غریب آدمی ہے تو آپ اس کا کھانا بھی سیپریٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو تو کانٹا دینا چاہیے کہ مچھلی پکڑو، نہ کہ مچھلی لوگوں کو دینا شروع کر دیں. بہت اچھا آپ نے آغاز کیا ہے اس موضوع پہ. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب عموماً ذکر کرتے ہیں کہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ، پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ آئیڈیالائز کرتے ہیں اسٹیٹ آف مدینہ کو. جی. خان صاحب نے اس سلسلے میں احساس پروگرام شروع کیا اسی آئیڈیل کے تحت، اور اس کا انچارج انہوں نے بنایا ہے ثانیہ نشتر کو اس احساس پروگرام کا. یہ چونکہ غریبوں کو کھانا دینے کی بات ہے. احساس پروگرام بہت بڑا ہے. کھانا ایک اس کا، ہم کھانے کا اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلا پروگرام ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ذرا ٹھیک رہے. ڈائریکشن گورنمنٹ کی میں سٹارٹ میں ہی بتا رہا ہوں نا کہ پہلے میں احساس سے شروع کر رہا ہوں کہ احساس پروگرام کا انچارج انہوں نے بنایا ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو. مجھے تو پہلے ہی اس پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ خان صاحب کی سلیکشن پہ عموماً میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی بھی محکمے کو میں کہتا ہوں کہ اس کا اگر برا حال کرنا ہو تو خان صاحب کو کہیں کہ اس کے انچارج کا سلیکشن جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. بس ثانیہ نشتر جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے، میڈیکل کی اس کی اسپیشلٹی ہے. اس کی این جی او بھی اسی سائٹ پہ کام کرتی ہے. ہارٹ فائل اس کی جو ہے وہ اس کی این جی او کا نام ہے. پوری دنیا میں وہ ہیلتھ پالیسیز کے متعلق کام کرتی ہیں اور لیٹسٹ جانتی ہیں، بجائے کہ انہیں کوئی ہیلتھ سے متعلقہ کوئی شعبہ دیا جاتا کہ پالیسیز کے میں چینج لیں، ہیلتھ کی بہتری. کیونکہ ہیلتھ کا برا حال ہے پورے پاکستان میں. ابھی آپ نے ڈینگی کا حشر دیکھا ہوگا کہ کتنے ہر روز، کل بھی 2 یا 3 مریض جو ہیں وہ پنڈی میں فوت ہو گئے ہیں. تو خان صاحب کو وہ کوئی ہیلتھ کا کام انہیں دینا چاہیے. احساس کا کیسے انہوں نے دے دیا اس پروجیکٹ کو جس سلسلے میں اس خاتون نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا. تو یہ خان صاحب کا کمال ہے کہ سلیکشن. اچھا، اب وہ آ گئی ہیں. اب آنے کے بعد انہوں نے خان صاحب نے ایک افتتاح کیا ہے لنگر کا، خود جا کے قطار میں لگے ہیں. تو یہ غربت کو، جس کو پاورٹی ایلیویشن کہتے ہیں، غربت مٹانے کا ایک پروگرام ہے. یہ تو ڈپینڈنسی بڑھا رہے ہیں لوگوں کی. بڑا غلط سگنل گیا ہے کہ آپ کو اگر کھانا آپ نہیں کمانا چاہتے، اگر آپ بھوکے ہیں، اگر آپ نے ایفرٹ نہیں کرنی، تو پہلے تو آپ کو مزاروں سے کھانا مل جاتا تھا، دسترخوانوں سے مل جاتا، اب گورنمنٹ بھی آپ کو کھانا دے. گورنمنٹ بھی یہ کوئی اٹس ناٹ اے گڈ سگنل ایکچولی. یہ کرنے والا گورنمنٹ کے کرنے والا کام نہیں ہے. اصل میں خان صاحب کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں خود کہ جس میں ان کو، ہر پولیٹیشین جو ہے اس ملک میں وہ پاپولیرٹی کا بڑا بھوکا ہے.
خان صاحب چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس پاپولیرٹی تو شاہ صاحب ہے نا. اس سلسلے میں مجھے تو لگتا یہ ہے ایز اے پرائم منسٹر ان کے پاس پاپولیرٹی ہے دو چیزوں کی, ایک کرکٹر کے طور پہ, ایک شوکت خانم کے طور پہ, اور سیاستدان بھی, لیکن ایز اے پرائم منسٹر پاپولیرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ کیسے کام کرنے چاہیے غریبوں کے لیے یا اپنے ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے. بے شمار چیزیں ہیں, یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے. یہ جو لنگر والا ہے یہ بھی کوئی نیا موضوع نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ پچھلے دور میں جب کہ پرویز مشرف کا دور تھا, اس میں ورلڈ بینک نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا پاکستان میں, جس کا نام تھا ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام, فنڈڈ بائی ورلڈ بینک. اس میں اتنا اچھا کام ہوا کہ وہ پوری دنیا کے لیے قابل تقلید اور مثال بنا. اس میں ایک پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں جو جس نے امپریس کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کام کرنے چاہیے. وہ یہ تھا کہ آپ اگر ہم اپنے ملک پہ ایک نظر دوڑائیں اور گوگل کریں اور نیٹ پہ دیکھیں تو اس ملک کے کچھ اضلاع ایسے ہیں جن میں لٹریسی ریٹ قابل شرم ہے کہ پورے کنبے میں نہیں, پورے پنڈ میں, پورے شہر میں سے 60 اور 80% لوگوں نے سکول کا رخ نہیں کیا, اور خواتین میں تو بالکل نہیں, اسپیشلی ان اضلاع میں جہاں لٹریسی ریٹ زیرو ہے, جیسے آپ خود دیکھ سکتے ہیں راجن پور وغیرہ وغیرہ. تو اس پروگرام میں یہ تھا کہ جس فیملی کی لڑکی بچی, جس گھر کی بچی سکول میں آئے گی, داخلہ لے گی, اور اس کی جو ہے اٹینڈنس 80% ہوگی, اس گھر کو, اس ماں باپ کو 2,000 روپے مہینہ دیا جائے. میں انسینٹیو آپ نے دے دیا ان کو کہ بچی کو بھیجو اور یہ 2,000 روپیہ جو ہے ہم آپ کو دیں گے. اور اس کے فوائد دیکھیں کہ میں نے خود آبزرو کیا کہ ان اضلاع میں انرولمنٹ زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. لوگوں نے ریگولرلی اپنی بیٹیوں کو بھیجنا شروع کر دیا. رزلٹ کیا, جو وہ کہتے ہیں نا کہ جس گھر کی بیٹی یا ماں پڑھی لکھی ہو وہ فیملی پڑھی لکھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پروگرام تھا پاورٹی ایلیویشن کا کہ لٹریسی ریٹ بڑھ رہا تھا, لوگ باشعور ہو رہے تھے, تعلیم بڑھ رہی تھی. یہ لنگر اب آپ دیکھیں, خان صاحب کو غور کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا سب سے کمزور پوائنٹ اس ملک میں جا رہا ہے معاشی بری حالت. ٹھیک ہے. ہر آدمی چیخ رہا ہے, اور وہ کس سے چیخ رہا ہے کہ معاشی صورتحال بہت بری ہے. تاجر رو رہے ہیں, عوام آدمی رو رہا ہے, شہری رو رہا ہے. اگر اتنے پیسے جیسے احساس پہ خرچ کر رہے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے خان صاحب کے احساس پروگرام سے. ایک تو انہوں نے کہا جی ہم نوجوان آپ کو پتہ ہے اب ہمارے ملک میں آبادی کا 68% نوجوان ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تو ان پڑھ ہیں کہ وہ اتنا پرابلم نہیں کریٹ کر رہے. کوئی اپنے حالات کو روتا ہے, کوئی ماں باپ کی غربت کو روتا ہے, پڑھ نہیں سکے جی ہم, حالات خراب تھے. اگر یہ اتنی پاپولیشن پڑھ لکھ گئی اور جیسے ملک کی معاشی صورتحال ہے, نوکریاں ان کو نہ ملی, تو یہ عذاب بن جائیں گے حکومت. عذاب ہے نا. جو ابھی آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں, جو گریجویشن کر لیتے ہیں یا فار دیٹ میٹر اپنی وہ BSc کی ڈگری لے لیتے ہیں, دے آر آف نو یوز, بیکاز ہماری جو گریجویشن ہے ان کو کوئی اسکل نہیں سکھاتی. ہماری گریجویشن جو ہے ان کو آفس میں کام کرنے کا طریقہ کار نہیں سکھاتی. دے آر انسکلڈ گریجویٹس. They ultimately end up a burden on the society by the end. برڈن. اور ان میں ایک جو ہے آپ کو شاید معلوم ہو کہ ان پڑھ آدمی تو پھر بھی صبر و شکر کر لیتا ہے, پڑھے لکھے لوگ آرام سے پھر نہیں بیٹھتے, نوجوان یوتھ نہیں بیٹھتے. اور ایک اور بات دیکھیں, کئی اس کے پہلو ہیں اس بات کے. ایک تو انہوں نے سیلانی جو آپ کہہ رہے ہیں, جو گروپ انٹرنیشنل ویلفیئر ہے, آرگنائزیشن ہے, کراچی بیسڈ ہے, اور فاروقی صاحب جو ہے, بشیر فاروقی صاحب اس کو, حضرت بشیر فاروقی صاحب اس کے مولانا حضرت ہیڈ ہے. جی. اب کچھ ایک چیزیں جو ہیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے نا, پورے پاکستان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک کیسے یہ چن لیا گیا ہے سیلانی گروپ کو کہ جو اب پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں, جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں. کیا کوئی پیمانہ تھا جس سے انہیں شامل کرنا چاہیے تھا؟ مذہبی گروپ ہے, تویز داغوں پہ وہ بلیو کرتے ہیں, چھوڑ دیں انہیں کرنے دیں, وہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں. اس طرح تو باقی بھی تو لوگ ہیں. خدا نخواستہ کل کو کوئی اور کوئی چیز ان کے ساتھ ٹیگ ہو گئی تو پرائم منسٹر صاحب کی یہ تصویریں سامنے آئیں گی کہ یہ پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ لائن میں کھڑے تھے. ان کو کرنے دیں, اپنے کام جو ان کو ڈفرینٹ رکھیں. سر مجھے یہ بتائیں, جو کرنے والے کام ہیں اس کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ آپ نے کانٹا دینا ہے, مچھلی نہیں دینی. ٹیفٹا ہماری بڑی زبردست ایک آرگنائزیشن تھی جس پہ بہت کام ہو رہا تھا. انٹرپرینیورشپ سکھاتے تھے, اسکل سکھاتے تھے,
आई टी के उन्होंने बंदे ट्रेन किए, छोटे छोटे 4-4, 6-6 बार। तालीमी इदारे हैं, वोकेशनल एक इंस्टीट्यूट हैं। साल से टेप्टा बैठ गया है। ये आपके पास वो इदारा है, मैं ये समझता हूं कि एहसास को अगर आपने लेके जाना है तो आपको टेप्टा जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ा जबरदस्त काम, इररिस्पेक्टिव कि उसका शहबाज शरीफ से इरफान शेख का ताल्लुक था, ही वाज फ्रॉम द लाहौर चैम्बर, द गाय डिड एक्सीलेंट आई बिलीव। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के लोग जिनको एक्सपीरियंस हो कि आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, आप स्किल सिखाएं, परहैप्स वी नीड टू प्रमोट दैट काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली। बिल्कुल, यही तो बड़ी अहम बात ही यही है कि लोगों को जो अगर खुशहाली लानी है, गुर्बत को ख़ात्मा करना है, तो लोगों को ऐसे प्रोफेशन में लाएं, वो सिखाएं। ये जो आपने जैसे कहा कि हमारे मुल्क में ये जो सूप किचन है, ये शुरू कहाँ से हुआ? हाँ बिल्कुल, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। एल कैपोन जो था शिकागो में, डॉन था वो, एल कैपोन, ठीक है, सबसे पहले सूप किचन उसने शुरू किए थे कि जो लोग बेरोजगार हैं, उस वक्त डिप्रेशन चल रहा था 1931 में अमेरिका में, तो उसने कहा कि जो बेरोजगार हैं हमारे किचन से आके खाना खा। नहीं, वो ये कहता था जितने पैसे वो लूटता था उसकी एक परसेंटेज जो है उसे, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे वैसे हमारे भी तो यही करते हैं ना, ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज करते ही वही हैं। अच्छा, नहीं, जो लोग अच्छे लोग भी करते हैं, लेकिन वो अपनी शोहरत को बेहतर करने के लिए जी हमेशा अगर आप इन डिटेल इस मौजूद। अच्छा, ये बात आपने अच्छी की कि अपनी शोहरत को बेहतर करने के लिए इस तरह के काम। एल कैपोन ने ऐसे किया था अमेरिका में, ठीक है, वो डॉन था, बदनाम था, तो उसने अपने नाम को बेहतरी के लिए खाना मुफ्त खिलाना शुरू कर दिया। आप अगर इसी पाकिस्तान में बहुत सारी शख्सियात में नजर डालें, बड़े नजर आएंगे जिन्होंने आपके जो पैसे कमाने का जो धंधा है, वो धंधा है, ढेरों कमा लिए, और दस्तरखान शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठीक। और अभी जो है मुझे इफ्तिखार जो है, हमारा कैमरामैन बड़ी अच्छी बात कर रहा था, वो कह रहा था जी इस्लामाबाद में तो लंगर खुल गया है, जिसके महल्ले में या नज़दीक होगा इस्लामाबाद, वो तो चलो लंगर खाने से खाना खा लेगा। अगर किसी का घर दूर है इस्लामाबाद उस लंगर खाने से, तो क्या वो किराया भर के जाएगा, बच्चों को लेके आओ चलो लंगर खाने चलिए, हैं? बिल्कुल ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि एक चीज़ जो बहुत बड़ा एक धब्बा है हमारी सोसाइटी पे और हर शहर में है, लेकिन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लाहौर एक्चुअली, कि लाहौर में आपको मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप काउंट करें तो कोई 1000 या 2000 के करीब फ़कीर नज़र आता होगा। ये वही चेहरे हैं जिनको साल हा साल से हम देखते हैं, बच्चे हैं, बड़े हो गए, मांगते हैं, हर सड़क पे मांगती है। क्या आपके अंदर इतनी विल पावर नहीं कि ये 2000 बंदा जो है इसको किसी जगह पे जाके स्किल दे दें, ठहरा दें, खाना खिलाने इनको खिला दें, कम से कम पूरे लाहौर की जान तो इनसे छूटे। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द बेगर्स, व्हाई दे आर ब्लाइंड फोल्डेड हियर एक्चुअली। ये आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अफसोस ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, बजाय कि इस पर कोई डिबेट कराई जाए कि पॉवर्टी एलिविएशन इस मुल्क से कैसे करें, जी वो करते नहीं हैं। खुद ही जो हर आदमी दानिशवर है यहाँ हमारे हुक्मरान। अब खान साहब के नए नए आइडियाज़ देखें, जहाँ जहाँ ये चल रहे हैं, मैं तो खौफ खाता हूँ कि पैसा गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के बुरे हालात हैं। वेलफेयर स्टेट तो तब होती है जब लोगों को रोज़गार तो कम से कम मिले ना, मिनिमम रोज़गार खाने पीने के लिए तो मिले। रोज़गार है नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी रुक गई है पूरी की पूरी, तो कारोबार को ये कहते हैं हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि प्रॉपर्टी का यहाँ बहुत कारोबार होता था, अब ठप है। पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का कारोबार ठप है। कभी खान साहब शायद लोग सुनाते भी हैं, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि वो कहते हैं हम बड़ा फैसिलिटेट कर रहे हैं कारोबार को, खाक कर रहे हैं। जाके सोसाइटीज़ को देखें, उनके खर्चे पूरे DHA को देख लें, जो सबसे बड़ा इदारा था प्रॉपर्टी का, उनके जहाँ 100 ट्रांसफ़र होती थी, आजकल 10 भी नहीं होती। ठीक है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि जहाँ के भी ये दस्तरखान शुरू होते हैं, हमने इसकी बैकग्राउंड डिस्कस की। एक तो ये है कि अपनी रेपुटेशन बेहतर करने के लिए लोग दस्तरखान शुरू कर देते हैं। दूसरा ये भी है कि लोगों के पीर जब उनको बताते हैं, वो कहते हैं मेरे पीर ने क्या, तू दस्तरखान शुरू कर ले। ये पीरों के कहने पे बेशुमार दस्तरखान शुरू। खान साहब के किसी पीर ने तो नहीं उन्हें कहा कि ये दस्तरखान शुरू करें? वैसे आप जो है ना इल्माज बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन करते हैं। खान साहब आपके इल्म में होगा और पूरे कौम को पता है कि खान साहब पीरी मुरीदी में बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं। तो पीर को पीछे पीर है इस काम दे भी। नहीं, आपने बड़ी सही बात की कि कुछ लोग ये मशवरा भी देते हैं कि दस्तरखान शुरू कर दें तो बेहतर हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो खान साहब को चाहिए, मैं तो एक तो ये हमेशा बारहा कहता हूँ कि खान साहब को जो है किसी इदारे को तबाह करना हो
تو خان صاحب کو کہیں گے آپ اس کے سربراہ کی سلیکشن کر دیں. سلیکشنز پور ہیں ان کی, ٹھیک نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں نا پریزنٹ جو نیب کے چیئرمین ہیں اس کی سلیکشن کی زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے. تو اگرچہ وہ رو رہے ہیں دونوں, رو رہے ہیں, چیخا مار دینے پہ تسی رون دی گل کر دیو, لیکن ان کی سلیکشن ہے نا. اب خان صاحب کا ایک اور میں آپ کو بتاؤں, اور آپ دیکھیں گے دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کو ماشاءاللہ لوگوں نے جو گھیرا ہوا ہے, اب پاکستان میں ہر آدمی احتساب سے گھبراتا ہے. کوئی آدمی مجھے کہیں کہ آپ کا احتساب کرنا ہے تو میں گھبرا جاؤں گا, پریشان ہو جاؤں گا. اب احتساب کا ایک ہی ادارہ نیب کام کر رہا ہے, جو خان صاحب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم نے احتساب کرانا ہے. اس احتساب کے نیب ہی ایک ادارہ ہے جو نیب کر رہا تھا. اب خان صاحب کو انہوں نے گھیر گھور کے لے آئے ہیں کہ جی نیب میں امینڈمنٹ ضروری ہے. اب اس کے بھی جو ہے خان صاحب آہستہ آہستہ نیب کو ختم کر دیں. اگر یہ رہے اقتدار میں تو نیب ایک جو پرپوز امینڈمنٹ ہے وہ اسی طرف ہی ہے, اسی طرف ہی ہے. تو الٹیمیٹلی جو بات ہم نے شروع کی تھی احساس پروگرام سے, خان صاحب کو ریویو کرنا چاہیے. 2-3 باتیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سیلانی گروپ کو جو انہوں نے لایا ہے, اس کا کیا پیمانہ ہے؟ کیا یہ کام جماعت اسلامی کے لوگ نہیں کر سکتے تھے؟ باقی جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھی کہیں گی کہ ہمارے ساتھ بھی پارٹنرشپ کریں, کس کس کو نہ کریں گے آپ؟ اور کوئی پیمانہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان کو کیوں آگے لائیں. ایک بات. دوسرا, خان صاحب کا یہ طریقہ کار کہ جو ہیلتھ کی ایکسپرٹ ہے اس کو جو ہے احساس پروگرام کا انچارج بنا دیا ہے. وہ تو کچھ ایسا آدمی ہے, پیپل لائک امجد ثاقب جو ہیں قوت کے, جن کا تجربہ ہے کہ فلنتھراپی کا, ان کو لے کے آئیں, ناٹ ڈاکٹر ثانیہ. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں اگر جو چوکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, میں نے دنیا میں گھوما ہوں, جتنے چوکوں پہ لوگ کہتے ہیں شاید انڈیا میں گیا نہیں, جتنے آپ, میں گھر سے نیو کیمپس کے برج پہ آتا ہوں, قطاریں لگی ہوئے ہیں مانگنے والوں کی, ٹھک 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 دروازے کھٹکھٹ رہے ہیں, ہریس کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, اور آپ کی سائیکی وہ اتنا آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے آپ پیسے دے ہی دیں. اب ان کو ایک اور طریقہ, وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جیسے آپ نے ٹیوٹا کا ذکر کیا, اگر انہی لوگوں کو کھانے ہی کھلانے ہیں تو آگے سٹرکچر کرنا چاہیے پروگرام, کہ جو کھانا کھانے آئیں ان کا ڈیٹا ہونا چاہیے پاس کہ یہ بندہ ہے, اور پھر ان کی ٹریننگ کا بندوبست وہیں سے جو ادارے ہیں ٹیپٹا جیسے, کہ وہاں سے پکڑ کے جو کھانا کھا لیں ان کو کہیں کہ 2 گھنٹے آپ نے یہاں کام کرنا ہے, تاکہ وہ پریکٹیکلی کوئی الیکٹریشین بن جائے, کوئی موٹر مکینک بن جائے, یا تو آگے اس کو چلائیں. صرف کھانے کھلانا قوم کے پیسے ادھار کے. مجھے ان کی ایک منسٹر کی بات یاد آ رہی ہے جو ریلیجیس منسٹر ہیں ہمارے مذہبی امور کے. ان کی خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کہ حج کی سبسڈی ختم کرنا. انہوں نے کہا کہ جی لون ہم لیتے ہیں, ہم لوگوں پہ کیوں سپینڈ کریں. منسٹر صاحب نے کہا جی ہم قرضے تو لیتے ہیں, ادھار تو لے رہے ہیں, دنیا سے مانگتے پھرتے ہیں, اور پھر ہم یہ سبسڈی حج کے لیے دیتے پھریں. بھائی مجھے تو یہ حیران کون لگتا ہے کہ سارے جہان سے لون مانگ رہے ہیں, پھر یہاں کے نکھٹو نکمے لوگوں کے لیے دسترخوان کھول رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی غریبوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, غریبوں کو اور مار رہے ہیں کہ وہ کوئی کام نہ سکیں, وہ وہاں جائیں کھانا کھا لیں. ٹھیک. اور مجھے تو ایک بات اور, کھانے سے بھی چونکہ کوئی نام کو کرائٹیریا پیمانہ نہیں ہے کہ کون کھا سکتا ہے. مجھے ابھی ایک دوست ٹیلی فون پہ بتا رہا تھا کہ ہی از ورکنگ ایز اے ڈپٹی سیکٹری ان 19 گریڈ ان فیڈرل سیکٹریٹ. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں گزر رہا ہوں تو بورڈ لگا ہوا تھا کہ جی لنگر خان صاحب نے افتتاح کیا. تو میں نے کہا بھوک لگی ہے, میں نے بھی بیٹھ کے بالکل ٹھیک ہے, بالکل سر. تھینک یو ویری مچ بائی یور ٹائم. بہت شکریہ. شاہ صاحب سے بڑی مزے کی باتیں ہوتی ہیں, اور جب یہ ہارسز ماؤتھ باتیں ہمارے تک پہنچتی ہیں تو اور مزہ آتا ہے, بیکاز اس میں کریڈیبلٹی ہوتی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کام جو گورنمنٹ کا ہم نے پہلے بھی کہا شاید کرنے والا نہیں ہے, اس سے ڈپینڈنسی بڑھتی ہے. لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف روزگار کی بجائے اگر روٹی کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے تو وہ اپنی زندگی گزارنا بھول جائیں گے. ہمیں ان کو ان کی زندگی گزارنا سکھانا ہے, بیکاز دیٹ از این آرٹ ٹو لیو, not the way we do it through langar. Thank you so much.